السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج تھوڑا سا ہم لوگ ای سی ٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ کافی لوگ اس بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہوتے ہیں، اور کافی انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ای سی ٹی کے بارے میں ویڈیو بنائیں، تو کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے بارے میں ہی بتاتے ہیں کہ ای سی ٹی یعنی کہ الیکٹرو کنولسو تھراپی۔ الیکٹرو کنولسو تھراپی جس کو عام الفاظ میں بولتے ہیں شاک تھراپی یا کرنٹ لگانا یا مشینی علاج، اس کی کیا ہے، کیوں ہے، کیا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ تو ای سی ٹی یعنی کہ ای سی ٹی سے مطلب کیا بنتا ہے، ای سی ٹی سے بنتا کیا ہے؟ الیکٹرو کنولسو تھراپی۔ الیکٹرک کرنٹ کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنولسو تھراپی، الیکٹرک کرنٹ دیا جاتا ہے ایک مقدار کے اندر، ایک خاص مشین کے ساتھ مریض کو دماغ کے اندر، جس سے اس کے اندر ایک سیجر پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر تو بے ہوشی دی ہوئی ہو تو وہ سیجر یا وہ جھٹکا نظر نہیں آتا، اگر تو بے ہوشی نہ دی ہوئی ہو تو وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ کافی جگہوں پہ، زیادہ تر دنیا کے اندر تو وہ بے ہوشی کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ بے ہوشی کے بغیر بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک خاص اس کی مشین ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے۔ اب ای سی ٹی مشین یا ای سی ٹی یا شاک تھراپی یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کچھ ان باتوں کا میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہوا تو اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں گا۔ ای سی ٹی جیسا میں نے بتایا کہ یہ ایک آپ کی دماغ میں سر کے اوپر اس کی مشین کے دو پولز ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ ان کو رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مائنیوٹ سی اماؤنٹ کا کرنٹ آپ کے دماغ میں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ کرنٹ ویسا نہیں ہوتا جو بجلی کا کرنٹ یا ہم لوگ کو ویسے ایک چیز لگے، یہ ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی اسپیسیفک چیزوں کے ساتھ اس کو مشین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو برین کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی جو ایبزارپشن ہے یا ان کی کوانٹٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، سیروٹونن اور ڈوپامین کی۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے جو جنکشنز ہوتے ہیں، نیورو جو کنیکشنز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ڈپریشن کی اندر زیادہ آکوپینسی کی ہوتی ہے ان کو کم کرتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو ڈوپامین کی اور سیروٹونن کی، ان جنکشنز کو اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے ان کو انکریز کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک اور اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برین سیلز کی اسٹیمولیشن یا گروتھ کے اندر یہ ہیلپ کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہم لوگ کو ہائپوتھیسس کے اندر پتہ لگتے ہیں، ہائپوتھیسس کے اندر کہ اس کے ساتھ یہ تین چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کی برین کے اندر چینجز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی، یہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہاں جی، ای سی ٹی ہم لوگ زیادہ تر ریزسٹنٹ کیسز، کسی بھی قسم کے کوئی بھی ریزسٹنٹ کیس ہو، ریزسٹنٹ اس کو بولیں گے جو چیز دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو، آیا وہ ڈپریشن ہو، ریزسٹنٹ ڈپریشن ہو، اسکیزوفرینیا ہو، مینک ایپیسوڈ ہو، جو کہ آپ کی دوائیوں کے ساتھ اس کا رسپانس نہ آ رہا ہو، اس کے اندر بہتری نہ آ رہا ہو۔ اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ای سی ٹی آپ کرتے ہیں تو دوائیوں کا بھی اثر بہتر ہوتا ہے، دماغ کے اوپر دوائیوں کا اثر بھی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک انسان یا ایک مریض کا ذہن یا کسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریم سیویرٹی کے اندر ہو، خاص طور پہ جس طرح کے آدمی کہے کہ وہ سوسائیڈل بیہیویئر ہو یا سوسائڈ کی اس کا پختہ ارادہ ہو، اس کے اندر ای سی ٹی فرسٹ لائن میں ہے آپ کی، یا کسی کے اندر یہ خیالات ہوں کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کو مارنا ہے، اس کے اندر آپ کا ای سی ٹی کو فرسٹ لائن میں کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کا بچی کی پیدائش کے بعد خواتین کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں جس میں وہ ڈپریشن یا سائیکوسس، پوسٹ پارٹم سائیکوسس کے اندر، کیونکہ اس کنڈیشن کے اندر بچے کی زندگی اور ماں کی زندگی اور باقی لوگوں کی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ تر سیویرٹی کے اندر انسان کی یا
ماں کے ذہن میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں یا بچے کو نقصان پہنچا دوں، تو ان کنڈیشن کے اندر یہ فرسٹ لائن میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، اور اس سے رسپانس بھی اور بہتری بھی جلدی آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ ریزسٹنٹ کیسز کے اندر آپ کی سائیکیٹری کے ریزسٹنٹ وہ جو کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے اور کچھ عرصہ آپ دوائی دیتے رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر فرق نہیں آ رہا، تو اس کے اندر آپ جو ہے ای سی ٹی کرتے ہیں اور اس کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ای سی ٹی کتنی بار کرنی ہوتی ہے، کتنا عرصہ کرتے ہیں۔ ہماری جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر دو قسم کی ای سی ٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو آپ کی جو ایکیوٹ فیز کے اندر، یعنی کہ بیماری کی جو مسئلہ بھی چل رہا ہے اس کے اندر آپ کرتے ہیں کہ جب اس کو آرام نہیں آ رہا، اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم، اب اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مینٹیننس ای سی ٹی، جو کہ کم یوز ہوتی ہے، زیادہ تر ایکیوٹ فیز کے اندر ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایکیوٹ فیز کے اندر ای سی ٹی کے ساتھ ان کی بیماری کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کیا ترتیب ہے کہ آپ 2 سے 3 ای سی ٹیز وقفے کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر کرتے ہیں، اور آپ کی کم سے کم 8 سے 12 ای سی ٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے اندر آپ رسپانس لکھتے ہیں۔ اگر تو مریض کے اندر بہتری آ رہی ہے، اس کی بیماری کے اندر فرق آ رہا، تو آپ اس کو اس کے حساب سے ٹیپر آف کرتے ہیں، لیکن ایوریج جو اس کی ڈیوریشن ہے آپ کی ریزسٹنٹ ڈپریشن کے اندر، وہ 10 to 12 ای سی ٹی سیشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بعض کے اندر 16 بھی جا سکتے ہیں، 20 پہ بھی جا سکتے ہیں، اگر تو بہتری آ رہی ہے اور اس کی بیماری اتنی شدت میں ہے، یا اس کے اندر ہم لوگوں کو ضرورت کے ساتھ وہ سائیکیٹرسٹ کی مرضی کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جی ای سی ٹی کے ساتھ تو بہتری آئی، لیکن بعد میں پھر دوبارہ بیماری واپس آ جائے، اب وہ بعض دفعہ دوائی نہ لینے کی وجہ سے۔ ہاں، اس میں ایک اور سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ آیا ای سی ٹی کے ساتھ دوائیاں بھی لینی پڑیں گی؟ عموماً جو ہمیں ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 55% ای سی ٹی کے ساتھ جو ریزسٹنٹ ڈپریشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے پہلے سیشن میں ہی۔ اب اس کے اندر آپ کی ایکیوٹ فیز یعنی کہ جلدی بہتری آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی واپس بھی آ جائے، اس لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بہتر، اس کی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، یا اس کو کم رکھنے کے لیے، یا اس کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ادویات دینی پڑتی ہیں۔ وہ اپنی سائیکیٹرسٹ کی تجاویز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس طرح چلنی ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ آپ کی جو ترتیب ہے اس کی وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوائیوں کی ترتیب ہے، وہ آپ فالو اپس پہ آپ کی ساتھ میں چلتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیماری واپس نہ آئے۔ اب اس کے اندر میڈیسن کے ساتھ واپس نہ آئے، اب اگر واپس آ جائے مینٹیننس، ایون کہ دوائیاں بھی دے رہے ہوں اور ای سی ٹی کرنے کے بعد بہتر ہونے کے بعد دوبارہ آ جائے، تو ہم لوگ دوبارہ ان کو ای سی ٹیز دیں سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہتری بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کے باوجود ایک اور دفعہ پھر سے اس طرح آنے لگے، تو پھر ان کی ایک مینٹیننس تھراپی ہوتی ہے کہ جو کہ مہینے کے حساب سے ہوتی ہے، اور وہ لمبا عرصے کے لیے چل بھی سکتی ہے اگر تو مریض کو فاقہ ہو رہا ہو اور نقصان نہ ہو رہا ہو۔ اب اس میں یہ بھی ہے بات کہ آیا ای سی ٹی کے نقصانات کیا ہیں، یا ای سی ٹی کے کوئی نقصانات ہیں یا نہیں ہیں۔ کامن جو ہمیں پریکٹس کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ای سی ٹی کے اندر، ای سی ٹی کے بعد مریض سر درد کا کہتے ہیں، دل میلا ہونے کا، جسم میں درد کا کمپلین کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کا یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی یادداشت، شارٹ ٹرم میموری کے اندر کمی نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے، جو کہ کچھ عرصے کے اندر واپس بحال ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو ان کو جسم میں درد وغیرہ ہو زیادہ، تو اس کے لیے ہم لوگ پین کلرز وغیرہ یا درد کی دوائیاں دے دیتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لانگ ٹرم، دیکھیں کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر ہم لوگ گارنٹی تو نہیں دے سکتے، لیکن عموماً اس کے اندر کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی پروسیجرز کے۔ اور ایک ای سی ٹی کروانے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یا کیا ترتیب ہوتی ہے،
عموماً اگر ایک بندہ آ کے ہمیں خود بولے کہ جی ہم نے ای سی ٹی کروانی ہے تو ایسا ہم لوگ نہیں کرتے نا، ہم لوگ ان کی بات مانتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی اسیسمنٹ ہو، ان کو میڈیکیشن دی جائے. اگر تو اس کی سیویریٹی ایسی ہو یا اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ جہاں پہ ای سی ٹی ضرورت ہے، اور اگر سائیکیٹرسٹ کہتا ہے ضرورت ہے تو پھر تو کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر تو مریض خود بولے گا پھر تو ہم لوگ عموماً ایسی بات نہیں ہوتی. اب اس کے اندر اسیسمنٹ کے بعد کیا بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے جس دن ای سی ٹی کرنی ہے اس دن آپ نے 5 سے 6 گھنٹے، یا نارملی اس کے اندر 2 پروسیجرز ہیں کہ آپ داخل کر کے کرتے ہیں یا داخل کیے بغیر کرتے ہیں. بہتر ہمارے یہاں یہی ہے کہ داخل کر کے ای سی ٹی کی جائے، اور ای سی ٹی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 5 سے 6 گھنٹے این پی او، یعنی کہ کچھ بھی کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہ کھائیں نہ پئیں. اور ای سی ٹی کرنے کے لیے اس کے بعد ان کا جو ہے کچھ ٹائم کے لیے کنفیوژن بھی رہتی ہے مریض کی. مریض کو لے کے جایا جاتا ہے، ای سی ٹی دی جاتی ہے، پروسیجر کیا جاتا ہے. اس کے بعد بعض دفعہ ان کی کنفیوژن کی اسٹیٹ ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن وہ نارمل ہو جاتے ہیں. عموماً آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ای سی ٹی کا پروسیجر ختم ہو جاتا ہے. اگر اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں، تو میں اس کا بعد میں بھی جواب دے دوں گا. یہ تھا تھوڑا سا ای سی ٹی کے بارے میں جو کہ کافی افیکٹو. ہاں جی، اس کو مختلف نام بھی لیے گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں کرنٹ لگانا، کوئی کہتے ہیں شاک تھراپی، کچھ اور باتیں بھی کہتے ہیں. اور کافی زیادہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نقصان دہ ہے، یا خون کو جلاتی ہے، یا اس سے آدمی کا اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسی باتیں نہیں ہیں. حقیقتاً ایسا دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ بیماری ایک مریض کی ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ جس میں جب وہ بہتر ہوتا ہے تو اس کی بہتری کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ باتیں کرتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے. خاص طور پہ اسکیزوفرینیا کے اندر. اسکیزوفرینیا کے اندر کیا ہوتا ہے، جب وہ ٹریٹمنٹ ملتی ہے مریض کو، آیا وہ آپ کو ای سی ٹی سے ہو یا میڈیکیشن سے ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے عموماً سمپل اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریض اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے یا اپنی زیادہ مشغول نہیں رہتا، کیونکہ اس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ توڑ پھوڑ اور وہ غصہ، وہ چیزیں، یا اس کو اگر کسی قسم کی آوازیں آتی ہیں یا اس کی کوئی اور حرکات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو کتنی جگہوں پہ یہ لے لیا جاتا ہے کہ یہ مشین کی وجہ سے یا ادویات کی وجہ سے زیادہ مسئلے ہیں، جبکہ وہ بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مریض ٹھیک ہونے کے بعد چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، نہ کہ وہ لڑائی کر رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو. تو خون جلانے والی بات یہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ کہ جی ایک دفعہ کرانی پڑ جائے تو ہمیشہ کرانی پڑ جائے، اگر آپ کو ضرورت ہی تب پڑ رہی ہے کہ جب شدت ایسی ہے بیماری کی، اور اگر آپ کو اس سے فرق آ رہا ہے تو دوبارہ کرانے میں میرے خیال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. خاص طور پہ اس طرح کے گھروں میں جہاں پہ آپ کا ایک سربراہ بیماری کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ ایک بیماری کوئی بھی ہو نفسیاتی، جب وہ شدت پہ ہوتی ہے تو اس سے آس پاس لوگ کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. میرے خیال سے کافی چیزیں اس کے بارے میں نے بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں اور بھی دیکھیں گے. کوئی اور بات ہوئی، کوئی سوالات ہوئے تو ان کے بارے میں بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.